الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کا پیارا اسلوب ہے کہ جہاں غیر مسلموں اور مجرموں کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کا اور نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پچھلی آیات کریمہ میں کفار کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور فرمایا گیا کہ اے غیر مسلموں، اے وہ لوگوں جو قرآن کریم کے متعلق شک کرتے ہو، تو یہ ہے کہ تم قرآن کریم جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، اور اگر نہ بنا سکو اور یقیناً تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکو گے، تو اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے یہ معنی آیت نمبر 25 میں اہل ایمان کو قرآن کریم پختہ یقین رکھنے والوں، صاحب قرآن، نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ آیت کریمہ کی مختصر وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وبشر، اور خوشخبری دے۔ یہ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے بشیر، یعنی خوشخبری سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو پر لطف بات ہے وہ یہ کہ جنت اللہ پاک کی ہے اور بندے بھی اسی کے ہیں، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، کلام بھی اسی کا ہے، مگر رب قدیر نے اپنے بندوں کو اپنی جنت کی خوشخبری خود نہیں سنائی، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے پیارے محبوب وبشیر، گویا فرمایا جا رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے میرے ہیں، کلمہ میرا پڑھتے ہیں، عبادت میری کرتے ہیں، جنت بھی میں نے ہی بنائی ہے، مگر خوشخبری انہیں آپ سنا دیجئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، بے عطائے مصطفی مدعا
ملتا نہیں، خود خدا بے واسطہ ہے، بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں، واسطہ سرکار ہیں بے واسطہ ملتا نہیں۔ خیر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں جو قرآن کریم کی ہر آیت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ خوشخبری کس کو سنانی ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھی عمل کیے ہیں۔ جن کو خوشخبری سنانی ہے ان کے دو وصف یہاں بیان ہوئے ہیں، اور یہ اسی جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں عموماً جہاں بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو یہی وصف ذکر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بندہ مومن، نمبر 2 نیک عمل کرنے والا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، تجارت میں، کاروبار میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو نہ تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ چابی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات اسی چابی کے دندانے ہیں، لہٰذا اس چابی کے ذریعے جنت کا تالا کھولنا ہے تو نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، حج فرض ہو تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، باقی فرائض واجبات بھی پورے کرنے ہوں گے، گناہوں سے بھی بچنا ہوگا، تب جنت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں میں پڑھنے، اسے دل میں سجائے رکھنے، اس کی تقاضوں کو پورا کرنے اور اسی مبارک کلمے کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق نصیب کرنا۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بڑا بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، تلے میرے اعمال میزاں پہ جس دم، پرے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی۔ خیر خوشخبری سنانی ہے کس کو؟ اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ کس چیز کو خوشخبری ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عظیم نعمتیں جن کی اہل ایمان اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں جنت کے 8 طبقے ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوی، دار الخلد، دار السلامی، دار المقاصد،
علیین اور جنت نعیم، ان درجات کے ان کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا، کیونکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری جنتی ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اسے اتنے ہی اعلیٰ درجے میں رکھا جائے گا۔ جنت بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مما خلق الخلق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ تو فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا ہمیں جنت کی عمارت کے متعلق خبر دیجئے۔ فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی ہے، اس کا ملات یعنی اس کا گاڑا اینٹوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی چیز خوشبودار مشک ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ خوش رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار یعنی سواری کرنے والا، مثلا گھوڑے پر سواری کرنے والا اس کے سائے میں 100 سال بھی چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہوگا، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا، اور جنت میں ایک کوزے یعنی چابک کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جنتی درختوں کے تنے سونے کے ہیں، ان کی ٹہنیاں زبر جد اور یاقوت کی ہیں، ان کے پتے اور پھل نیچے لٹکے ہوئے ہیں، کھانے والا اگر کھڑے ہو کر پھل لینا چاہے گا تو اسے مشقت نہ ہوگی، اگر بیٹھ کر لینا چاہے گا تو بھی تکلیف نہ ہوگی، اور اگر لیٹے لیٹے لینا چاہے گا تو بھی اسے تکلیف نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جنت کی۔ رب کریم نے جنت میں صرف راحت ہی راحت، آرام ہی آرام رکھا ہے، یہاں تک کہ جنتی درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کا ارادہ ہوگا تو پھل لیٹے میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کا دل بھی نہیں کر رہا اور پھل بھی کھانے ہیں تو اسے بیٹھے بیٹھے ہی پھل مل جائیں گے۔ وہ لیٹے لیٹے پھل لینا چاہے گا تو لیٹے لیٹے ہی پھل مل جائے گا۔ یعنی جنتی کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو، جنت اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں، جنتی کھائیں اور پیئیں گے؟ فرمایا ہاں، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اہل جنت کو کھانے پینے میں 100 مردوں کے برابر طاقت۔ یہ سن کر اس غیر مسلم نے پوچھا، جو کھاتا پیتا ہے اسے تو حاجت پیش آتی ہے اور جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے؟ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں قضائے حاجت بس اتنی ہوئی ہوگی کہ انہیں مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا اور تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔ روایات میں ہے، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا، میرے دوستوں یعنی اہل جنت کو کھانا کھلاؤ، بس انہیں مختلف رنگوں کے کھانے پیش کر دیے جائیں گے۔ جنتیوں کو اس کھانے کے ہر لقمے پر جدا جدا لذت آئے گی۔ جب یہ کھانا کھا چکیں گے تو حکم ہوگا، میرے بندوں کو پانی پلاؤ۔ اب مختلف قسم کے شربت پیش کیے جائیں گے،
جن کے ہر گھونٹ پر علیحدہ علیحدہ مزہ آئے گا۔ اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری خواہشات پر پرہیز پہرا لگا ہوا ہے۔ یہاں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ بعض اوقات آدمی کی ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے زندگی پر محنت کر ڈالتا ہے، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ کیا ہے؟ ہماری خواہشوں پر پہرا لگایا گیا، جہاں ہماری ہر خواہش، ہر تمنا، ہر مرضی پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت میں اہل جنت پر کرم ہوگا۔